حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے عرض کیا تھا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں یہ سارے اٹھا کے اوپر رکھ دو، قرآن پاک کتاب سارا کچھ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرماتے ہوئے انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں، اوصاف کیا ہے۔ ولی آج ہر کوئی بننا چاہتا ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، کہ بھائی سارے اوصاف میرے اندر ہونے چاہیے، میں ولی بھی ایک وقت میں ولی بھی ہونا چاہیے، مجھے عالم بھی ہونا چاہیے، مجھے مفتی بھی ہونا چاہیے، بس میں زبان کھولوں تو بس وہ علم کے خزانے اور دریا بہہ نکلیں۔ لیکن وہ چیزیں کیسے آتی ہیں، کن اعمال کی وجہ سے وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اس پر ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ہاں جی، بچے کا منہ دیکھ کے خوش ہر کوئی ہو جاتا ہے، اولاد ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن جو ماں کی 9 مہینے کی محنت ہے پیچھے، اور تکلیف ہے، برداشت ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت سن کے ہر کوئی تڑپ اٹھتا ہے، میرے پیروں کے نیچے جنت کیوں نہیں؟ تو جو اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ منصب کو، مقام کو، مرتبے کو دیکھ کے ہر کوئی تمنا یہی کرتا ہے یہ منصب اور مقام مجھے بھی مل جائے۔ جو منصب ولایت پر پہنچے ہیں انہوں نے کیا امتحانات دیے، ان کے نفس پہ کیا کیا تکلیفیں، انہوں نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اقبال نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا۔ اقبال نے کہا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلا ایک شہر میں اللہ کا ولی رہتا ہے، کسی نے بتایا۔ آج ہر کوئی نا جی ایسے ہی امپریس ہو جاتا ہے، جو ننگا ہو، لمبے لمبے بال رکھے ہوں، گندا، نہائے نہیں، بدبو آئے پاس سے، اب بندہ کیا یار بات کرے، خود شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک ہیلمٹ والی سرکار ہے، ایک دلہن بابا ہیں، ہاں جی، جو ننگا ہو جائے، بیکار ہو جائے، پلے اپنا بھی ننگا پی رہا ہے نہیں، کچھ بھی پلے نہ ہو، بس دنیا کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی پہنچا ہوا ہے، سیدھا جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ خود تو گمراہ ہوا ہے، اس کے پیروکار بھی جہنمی ہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ والے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ والے کے اندر صفت کیا ہونی چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی کو پتہ چلا کہ ایک شہر میں اللہ کا ولی رہتا ہے، آپ اس کی زیارت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینک رہا تھا۔ آپ نے اس کو بتایا نہیں، خاموشی سے واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی آپ تو ملنے کے لیے آئے تھے، اتنا سفر کیا ہے، تو قبلہ آپ بغیر ملے ہی واپس آ گئے؟ تو آپ نے وہ صفت بیان کی جو ایک ولی کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ازا جاء برگشتم وی را اسلام نہ گفتہ، گفتم ولی را باید کے شریعت بر خود نگاہ دار۔ ولی کو چاہیے، فرماتے ہیں میں واپس
اس لیے آ گیا ہوں، میں نے سلام بھی نہیں کیا، کیونکہ میرا کہنا ہے کہ ولی کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت کا پابند نہیں ہے۔ حق تعالی بروے نگاہ دارد اگر این مرد ولی بودے آب دہن را بجانب قبلہ بر زمین مسجد نہ فگندے حفظ حرمت را و یا حق او را نگاہ داشتے مر صحت کرامت را۔ اور فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو اس بندے کو اتنی تمیز ہونی چاہیے تھی، اس بندے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکتے۔ جس بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ ولی بنا پھر رہا ہے۔ پھر آگے جو انہوں نے بات کی وہ بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا وَيَا حق اورا نگاہ داشتے مرصحت کرامت را، اور اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کے خلاف کرنے سے اپنے کرم سے روک دیتا۔ ہاں، اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے، بھائی یہ کام نہیں کرو۔ یا تو خود ہوتا شریعت کا پابند، اور اگر ولی تھا تو اللہ اس کو محفوظ کر دیتا، اس گناہ میں لتھڑنے نہ دیتا، اس کو شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنے دیتا۔ واہ واہ۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں آن شب پیغمبر را علیہ السلام خواب دیدم۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات، جس رات میں چپ کر کے واپس آ گیا تھا اور میں اس سے ملا نہیں، اسی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروا دی۔ مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، کہ مرا گفت، حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا بایزید برکات آنچیں کر دیں اندر تو رسید۔ فرمایا اے بایزید، یہ جو تو نے شریعت کا پاس رکھا ہے نا، اور ایسے بندے کو ولی نہیں مانا جو شریعت کا مخالف تھا، اب تو دیکھ تیرے اندر ہم کیا انوار و تجلیات جلوگر کرتے ہیں۔ اب تیرے اندر وہ نور پہنچے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف ایک ایسے بندے کی جو ولی نہیں ہے تعظیم نہ کرنا بھی یہ برکات کا سبب ہے۔ یعنی جو بندہ ولی نہیں، اس کا احترام کریں گے، ادب کریں گے، اس کو پیر صاحب ولی صاحب کہیں گے تو آپ کے اندر سے نور ختم ہو جائے گا۔ وہ جو غیرت ہے، میرے بابا جی کہتے تھے کھاوے پیٹ تے شرماوے اکھ، کھاوے پیٹ تے شرماوے اکھ۔ جب کسی پیر صاحب کے پاس جا کے آپ کہیں گے حضرت صاحب قبلہ ماشاءاللہ، تو انہوں نے آپ کی مٹھی گرم کرنی ہے، تو اب چاہے وہ ننگے ناچے تو چاہے الٹے بیٹھے، آپ ان کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے مولوی کیوں بیچارے مار کھا جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کسی سے 100 روپیہ لیا ہوتا ہے، کسی سے 200 لیا ہوتا ہے، کسی سے 500 لیا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے کہیں تو فاسق مولن ہے، وہ کیسے کہیں جناب یہ اللہ رسول کی شریعت کوئی نہیں؟ وہ کہتا ہے چھڈو، دفع کرو، جو مرضی ہے، اپنے گھر ہوئے دفع ہوئے، میری جیب تے سیدھی ہو رہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا دیگر روزے بدی درجہ رسید کے شما ہمیں بینت، فرماتے ہیں دوسرے دن میں ولایت کے اس درجے پہ پہنچ گیا جہاں آج تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان۔ اللہ اکبر۔ کشف المحجوب شریف کے اندر حضور داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے معراج بایزید کہتے ہیں۔ ہر ایک بندے کو
جو وہ شریعت پہ چلے نا جی، تو اللہ ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے. عبادت کا نور ہے، شریعت کے اندر گہری نظر ہے، عمل ہے. جو جتنا عمل کرتا چلا جائے گا، دیکھو نا جی، ایک عام مسلمان جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے والا، اس سے بہتر وہ مسلمان ہے جو نماز پڑھنے کے ساتھ احکام شریعت پر عمل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو احکام شریعت پر عمل کرے اس سے بہتر وہ مسلمان ہے جو رزق حلال کمائے بھی کھائے بھی. اس سے بہتر وہ مسلمان ہے جو ان سب صفات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، حدیث پاک کو بھی پڑھے. ان سب سے بہتر وہ مسلمان ہے جو تہجد کی نماز اور دیگر نوافل پر بھی عمل کرے. یہ ساری چیزیں بندہ جس وقت کرتا چلا جاتا ہے، فرائض واجبات کے علاوہ جب بندہ نوافل پر کثرت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پھر اس کو مقام اور مرتبے اور درجات عطا فرماتا چلا جاتا ہے. جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا مقام اور مرتبہ ملے گا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام طریقت میں جسے ہم معراج بایزید کہتے ہیں، اس موقع پر انہیں بہت سے مشاہدات سے نوازا گیا، جنت و دوزخ کو دکھایا گیا، انہیں ایسے مقامات پر فائز کیا گیا کہ عام شخص کے لیے ان کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو التجائیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی، قرب خاص جب نصیب ہوا نا جی، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی قرب خاص کے وقت، اے اللہ میں کون سا ایسا راستہ اختیار کروں، کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں، اے پاک پروردگار عالم میں اپنی خودی سے گزر جاؤں، اے پاک پروردگار عالم میرے اندر جو میں ہے، میں انانیت ہے، جو غرور ہے میرا، جو تکبر ہے، ہاں جی، میں بڑی خوفناک چیز ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں، اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. جو موٹا تازہ بکرا ہو نا جی، وہ میں بھی زیادہ کرتا ہے، پھدکتا بھی زیادہ ہے. وہ کوئی آئے ادھر سے مار ادھر سے مار، وہ اپنے قریب بھی کسی کو نہیں آنے دے. فرماتے جو چیز زیادہ موٹا تازہ بکرا ہو نا جی، کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے، قربانی کے لیے بھی وہی پسند کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل صاف ستھرا موٹا تازہ ہے، پکڑو اس کو. جو اسلام کے اندر شریعت میں تگڑا بندہ ہو، شیطان بھی اسی کو قابو کرتا ہے. میں گمراہ تجھے کروں گا تو تیرے ساتھ تیرے چیلے چانٹے، تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے مریدین، وہ بھی میرے چنگل میں خود بخود چلے آئیں گے. ہاں جی، زیادہ تو کہتے جو موٹا تازہ بکرا ہو، شیطان اپنا کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے، اس کو ذبح کر کے کھال بھی بیچ دیتا ہے، گوشت بھی بیچ دیتا ہے، سری پائے بھی بیچ دیتا ہے، سب کچھ بکا جاتا ہے. اور بیچ میں پیٹ کی جو آنتیں ہیں نا جی، وہ رہ جاتی ہیں، آنتیں نہیں بکتی. تو کہتے رہ گئیں آنتیں فقط میں سنانے کے لیے، لے گیا نطاف انہیں دھنکی بنانے کے لیے. دھنکی ایک آلہ ہے، ساز ہے. یہ آنتوں کو نا جی بل دیتے ہیں، بل دے 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 کے اس کو رسی بناتے ہیں. اور جب ٹائٹ رسی ہو جاتی ہے نا، تو اتنا سا ایک ہوتا ہے ساز، وہ نیچے سے گول ڈھول کی طرح ہوتا ہے، اوپر ڈنڈی لگی ہوتی ہے، اوپر سے بھی تار باندھ دیتے ہیں، نیچے سے بھی وہ تار باندھ دیتے ہیں، اور اس کو ہم تنبا بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر جب وہ لگا کے ایسے تنکا مارے نا، تو بیچ میں سے آواز آتی توں. مولانا روم کہتے واہ بھائی واہ، جب تیری کھالیں بھی بیچ دی، تیرا گوشت بھی بیچ دیا، تیرے سری پائے بھی بیچ گئے، ہر چیز کٹ پھٹ گئی تیری آنتوں کو جب ہم نے بل دیا، کس دے کے پھر پوچھا اب بتا کون ہے تو؟ پہلے تو میں کرتا تھا، اب کیوں کہتا ہے تو؟
انسان کا بچہ بن زندگی میں کیا ہے؟ مولا میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہوں تے تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا۔ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے باہر کس دی مایا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا۔ اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا۔ ساڈی ہستی کوئی نہیں جی، ساڈی اوقات ہی کوئی نہیں، میں ہی کوئی نہیں، ختم ہو گئی ہر چیز بس۔ آپ فرماتے میں نے رب سے پوچھا پاک پروردگار عالم یہ جو میں ہے، غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا، کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں مولا میں خود ہی سے گزر جاؤں، یہ انان نکل جائے، یہ غرور نکل جائے، یہ تکبر ختم ہو جائے، میں مر جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنایا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ ایک دفعہ خودی کو مار کے دیکھ، میں مار کے دیکھ، اور پھر دیکھ جلوے کہاں تجھے نظر نہیں آتے۔ فرماتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میرے امام نے بڑی معرفت کی بات کی، فرمایا اس کے درمیان تیرے درمیان اور کوئی حجاب ہے ہی نہیں، تو خود حجاب ہے۔ جس دن تو نے اپنے آپ کی نفی کر دی، اس دن اس کے جلوے تجھے نظر آئیں گے، اس دن اس مقام پر تو پہنچے گا جو اصل مقام ولایت کہلاتا ہے۔ اور یار ایمان سے بتاؤ، میرے سامنے یہ کشف المحجوب بھی کھلی ہوئی ہے جی، اور میرے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا خطبہ یہ بھی میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یہ ایران سے میں نے کتاب منگوائی۔ آپ فرماتے ہیں آج نا جی ہر کوئی پیر بننا چاہتا ہے، ہر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، اور ڈنگر سے ڈنگر قسم کا بندہ پیر بنا ہوا ہے، ولی بنا ہوا ہے۔ پہلے میں علی بن عثمان چھوٹے علی کی بات کرتا ہوں، حضرت داتا صاحب کی، پھر بڑے علی کی بات کروں گا، جس کو کہتے ہیں باب مدینۃ العلم، جو ہے شیر خدا، جو ہے مرتضیٰ، جو ہے مشکل کشا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا یا بایزید خلاص از توی تو در متابعت دوست ما بسته است دیده را بخاک قدم و اکتحال کن و بر متابعت و مداومت کن۔ فرماتے ہیں اے بایزید تیری خودی یعنی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں، خودی کہتے ہیں وہ چیز جو ہرڈل ہو، جو رکاوٹ ہو، جو آگے بڑھنے نہ دے، فرماتے ہیں اس سے خلاصی ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی سے ہی نصیب ہوگی۔ ان کے قدم مبارک سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، ہمیشہ میرے نبی کے نقش قدم پر چل، اللہ تجھے مقام ولایت عطا فرما دے گا۔
آج لاہور کے اندر ایک ہستی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کلندر لاہوری. ہاں، 12 اطلاع کیا ہوا، دنیا پڑا ہوا، لندن دیکھا ہوا، اور اس وقت کا لندن دیکھا ہوا جب واقع ہی لندن تھا، جب واقع ہی لندن تھا. ابھی پاکستان ہندوستان نہیں بنا، اپنے عروج پر، اپنے جلال پر تھا. جب وہاں سے اقبال واپس آئے نا جی، اور یہ الفاظ کہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، تو پوچھا جناب یہ اور وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی بات؟ ماحول کس سے آ رہے ہو؟ بات کیا کر رہے ہو؟ آپس میں دونوں چیزیں میچ نہیں کر رہی. ہاں جی، یہ کیسے؟ تو اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف. اقبال نے کہا او اللہ کے بندے، تو کہتا ہے کہ لندن اس کی رونقیں، وہاں کا ماحول مجھے لبھا جاتا، اپنے رنگ میں رنگ دیتا. اوے اللہ کے بندے کیسے رنگ لیتا وہ مجھے اپنے آپ کے اندر؟ میں جب یہاں سے چلا تھا میں نے اپنی آنکھوں میں مدینہ کی خاک اور روضہ علی کی خاک کو اپنی آنکھوں میں ڈال لیا تھا. وہ سرما میں لگا کے گیا تھا کہ میری آنکھ میں جس وقت وہ خاک مدینہ اور نجف کا سرما گیا، اس نے حقیقت کو کھول دیا. پردے جب اٹھ جائیں پھر کمال ہو جاتا ہے. یہ لوگ تھے ہمارے امام. آج نا جی مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ بحیثیت دین کا خادم میں آج اس ایسی ایک اضطرابی کیفیت میں ہوں، میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا. جدھر جائیں سوشل میڈیا کھول لیں، ہمیں کوئی کسی عالم کے خلاف بات کرتے نظر آ رہا. اب میں یہ اس مرتبہ نا جی ایک عرصہ ہو گیا، زمانہ ہو گیا، بطور خطیب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پر بطور مہمان خطیب جاتا ہوں، بیان کر کے آ جاتا ہوں. اس دفعہ بھی میں حاضر ہوا. 20 سال سے زیادہ، 24 سال تقریباً ہو گئے مجھے جاتے ہوئے. اس مرتبہ جو میں نے طوفان بدتمیزی وہاں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے نا جی، وہ میں نے کسی اور عرس شریف میں نہیں دیکھا. عرفان شاہ صاحب آئے، ایک طوفان بدتمیزی اٹھ گیا. حنیف قریشی آیا، عجیب سی ایک کیفیت بن گئی. مسجد کا ہے، دربار شریف کا ماحول ہے، کوئی تقدس نہیں خیال رکھا گیا. ایک عالم دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہے، تیسرا تیسرے کے خلاف بات کر رہا ہے. ذہنی طور پر ہم بالکل نا منتشر ایسے اضطرابی کیفیت میں ہیں. کس کی بات کریں، کس کی نہ کریں، کس کو ٹھیک کہیں، کس کو ٹھیک نہ کہیں. بڑی عجیب سی ایک کیفیت میں بندہ مبتلا ہو چکا ہے کہ بھائی وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے. عوام الناس کچھ ان کے ساتھ ہے، کچھ ان کے ساتھ ہے. بڑی عجیب سی گڑبڑیشن پیدا ہوئی ہے. ادھر ہم دیکھیں تو ہمیں سید زادے نظر آتے ہیں، آل رسول نظر آتے ہیں. ادھر دیکھیں عالم نظر آتے ہیں. عالم سے آپ علمی اختلاف کریں لیکن بدتمیزی تو نہیں مناسب نا جی. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے زبردست قسم کے اختلاف کیے گئے. حضرت امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت امام محمد، امام یوسف کے ساتھ علمی اختلاف ہے ان کا آپس میں، حالانکہ وہ انہی کے شاگرد ہیں. علمی اختلاف ہونا اور چیز ہے، طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا یہ الگ بات ہے. آپ کو کسی سے اختلاف ہے،
نظریاتی اختلاف کریں، علمی اختلاف کریں، لیکن طوفان بدتمیزی مت کھڑا کریں۔ ہم اس کیفیت میں جو آج ہمیں ہر جگہ پر سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی اٹھتا نظر آ رہا ہے، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ بھی حوالے پیش کر رہا ہے، وہ بھی حوالے پیش کر رہا ہے، وہ ہر ایک دوسرے کو مرتد، بےایمان، کافر، مشرک، رافضی، نسبی، خارجی، تفضیلی ان کو یہ بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا خطبہ میرے سامنے ہے۔ ہم آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں مولا علی سے بڑا مشکل کشا کون ہوگا؟ جی وہ مشکل کشائی کرتے ہیں نا جی، اللہ والے مشکل کشائی کرتے۔ میں نے جب یہ خطبہ پڑھا نا، خدا کی قسم میرا دل تھا کہ یہ میں ہر ایک بندے تک پہنچاؤں، بالخصوص ان ہستیوں تک جو آج ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے محاذ جنگ کھول کے رکھا ہے۔ یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے بھائی، ہر عالم قابل احترام ہے، اللہ کہ وہ علل اعلانیہ مرتد نہ ہو جائے، علل اعلانیہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑنے والا نہ ہو جائے، علل اعلانیہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والا نہ ہو جائے، اس وقت پھر وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں رہے گا۔ تو یہ جو بھی منصب امامت ہے، ان کو اللہ نے یار ایک مقام دیا ہے، رہنما بنایا ہے، امام بنایا ہے ہمارا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ۔ فرماتے ہیں جو بندہ بھی اپنے آپ کو امام بنانا چاہے نا جی، جو یہ چاہے مجھے مقام مل جائے، منصب مل جائے، مرتبہ مل جائے، میں ان کا رہنما بن جاؤں۔ آج ہر ایک بندے نے پارٹی شروع کی ہوئی ہے، وہ ان کا امام بنا ہوا ہے، مقتدا بنا ہوا ہے، باقی مقتدی پیچھے کھڑے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں فَلْيَبْدَعْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، پہلے اس کو چاہیے وہ اپنی تربیت کرے۔ میں نے جب پڑھانا شروع کیا نا جی، تو سب سے پہلے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج چنگی امر سدو سے ہمیں ٹیچنگ کورس کروایا گیا۔ ہم نے کہا یار ہم تو عالم ہیں، ہم تو پڑھ چکے ہیں، آپ ہمیں اب دوبارہ ٹیچنگ کورس کروائیں گے؟ کیسے پڑھاتے؟ ہم نے ایم اے عربی کر لیا، ہم نے ایم اے اسلامیات کر لیا، ہم نے فارسی کر لیا، ہم نے اتنا پڑھ لیا یار، اب پھر ہم دوبارہ پڑھانا سیکھیں؟ ہم اتنا پڑھ چکے ہیں۔ تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا بیگ صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب پڑھ لینا کمال نہیں، علم تیرے پاس ہے نا، کنوے کرنا کمال ہے، پڑھانا کمال ہے۔ تو پڑھ گیا، اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس کو فائدہ کیسے پہنچانا؟ پھر جناب ہم نے پڑھانے کا کورس کیا، اس کے بعد پھر میں 8 سال تک اقرا ناظم تعلیمات رہا، اور صرف میرا کام یہ تھا تمام کے تمام ٹیچروں کو، ہماری برانچوں کے اساتذہ کو پڑھانا کہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے نا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے حکم کے مطابق کہ من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، اور دوسروں کو پڑھانے سے پہلے ہمارے ائمہ کو، ہمارے خطباء کو، ہمارے پیروں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور بابا پڑھاتے کیسے ہیں؟ پیری مریدی کی شرائط کیا ہے؟ پڑھنے پڑھانے کی شرائط کیا ہے؟ میں اکثر جو اب دیکھتا ہوں نا جی
اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ لگائے ہوتے ہیں اور اس کا ایکو اتنا بڑھا دیا ہوتا ہے کہ سمجھ کھ بھی نہیں پڑتی، اور پھر اوپر سے مطالبہ رہتا ہے اور کھول اور کھول اور اونچی آواز کر۔ او بندہ خدا، کان پھاڑنے تُونے کیا کرنا کیا ہے؟ جتنا بڑا میراثی قسم کا خطیب ہوگا، بدتمیز قسم کا خطیب ہوگا، آج وہ اتنے لیول پہ ہے۔ پھر ان کے ریٹ مقرر ہیں، ریٹ ان کے مقرر ہیں۔ یہ خطیب جناب 40,000 لے گا، یہ 50,000 لے گا۔ میں نام نہیں لیتا، پھر میری برادری ہے مجھے لتاڑ دے گی۔ اب کسی بھی درگاہ کے، مشہور درگاہ کے خطیب صاحب سے کہیں جناب میں غریب آدمی ہوں جی، آپ تشریف لائیں گے، میں کھانا پیش کر دوں گا آپ کو، اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے گھر میں چھوٹی سی محفل ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ کسی بڑے نعت خواں سے کہہ دے، بڑے خطیب سے کہہ دے، نعت خواں چلو ہو ہی بے شرم گئے نا جی، ان کو تو چھوڑ ہی دو، یہ تو برادری ویسے ہی بیچاری۔ علماء سے کہیں کہ جناب بڑا، آپ ان سے کہیں کہ حضور زیادہ سے زیادہ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کا جو پیٹرول لگے گا نا جی وہ میں پیش کر دوں گا۔ لے کوئی خطیب نامور آ گیا تو گل ہوئی نہیں آئیں گے، پہلے سیکٹری اس کا طے کرے گا، جناب 50,000 روپے رکھو ایتھے خطیب صاحب دی، یہ فیس ہے۔ وہ خطیب جو 50,000 لے کے آپ کے گھر آئے، وہ کیا آپ کو تبلیغ سنائے گا، وہ کیا آپ کو تبلیغ کرے گا، وہ کیا دین سکھائے گا اور کیا سیکھے گا؟ بیڑا غرق اس نے پہلے ہی کر دیا اپنا۔ اسی لیے شیر خدا فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، اور یہاں پر بٹھانے سے پہلے ان کی تربیت کرو۔ پڑھانا کیسے ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اپنا آپ منوانا یا اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا؟ اگر اپنا آپ منوانا ہے پھر بھول جاؤ بھائی جان، نہ ادھر کچھ فیض جائے گا، نہ ادھر سے کچھ فیض آئے گا، نہ اس کو کچھ ملنے والا ہے نہ ان کو کچھ ملنے والا ہے۔ تیرا مقصد ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانا۔ میں ساز بھی جانتا ہوں، میں سوز بھی جانتا ہوں، میں آواز بھی جانتا ہوں۔ میں ابھی اگلے جمعے سے 5 4 7 جمعے یہاں پر دوڑے پڑھوں، میں یہ پڑھوں، آواز رکھوں، ساؤنڈ لگاؤں، لا دنیا دیکھے تھے وجدی، سارا کچھ ہوگا۔ میں سارے کلام پڑھنا جانتا ہوں، میں میاں صاحب کو پڑھنا جانتا ہوں، میں سلطان صاحب کو پڑھنا جانتا ہوں، کوٹ مٹھن کی سرکار باب فرید کو پڑھنا جانتا ہوں، میں فارسی پڑھنا جانتا ہوں، عربی پڑھنا جانتا ہوں۔ میں سارے کلام جب ایک ایک کر کے پڑھوں، دنیا تے وجے کی نہیں وجے گی؟ مزہ 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 مزہ، کان کا مزہ، کان کا مزہ چاہیے ہمیں، ایمان کا مزہ نہیں چاہیے، تربیت بالکل نہیں چاہیے، چھوڑ دو۔ ہم اس منصب پر بیٹھنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو راستے ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تکلیف، وہ نہیں اٹھانا چاہتے ہم۔ اب کر کے دیکھ لیں، خطیب صاحب آئے راتی یار بڑا تقریر کی تھی، ہوئے 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 ہوئے، کمال کر دیتا ہے۔ تو کی کیا سی انہوں نے؟ سمجھ نہیں آئی کی کیا، لیکن مزہ بڑا ہے۔ سمجھ کو نہیں آئی کی کہہ گئے، پر مزہ بڑا ہے۔ یہ کون سی خطابت ہے؟ یہ کوئی خطابت نہیں۔ شیر خدا کہتے ہیں ہر ایک منصب پر بیٹھنے سے پہلے اس کی تربیت کی جائے۔ اس منصب کے یہ اصول ہیں، اس کے یہ تقاضے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، امامت کی شرائط کوئی نہیں؟ امامت کی شرائط ہیں، امامت کے تقاضے ہیں، جب تک وہ پورے نہ ہوں بندہ امامت کے قابل نہیں ہے یار۔ یہ پھر فرماتے ہیں وَلَٰكِن تَعْدِيبَهُ بِالسِّيَرَةِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَمُعَلِّمَ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبَهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنَ الْمُعَلِّمِ النَّاسِ مُؤَدِّبِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ اس کو پہلے خود اپنی تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے، اور اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو ادب سکھانے سے پہلے اپنی سیرت کو تادیب کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ خطیب صاحب جب تک خود باعمل نہیں بندہ ہوگا، اس وقت تک وہ آگے کسی کو باعمل نہیں بنا سکتا۔ پہلے اس کو خود باعمل بننا پڑے گا۔ مٹی کے پیالے کے اندر جب تک
کوئی شے نہ ہوگی باہر نہیں جھلکے گی. پانی ڈال دو باہر پانی جھلک آئے گا, گھی ڈال دو گھی ہم نے نا جی دیوں کا زمانہ دیکھا, دیے اور زیادہ تر اس میں نا سرسوں کا تیل ڈلتا تھا, دیوں کے اندر سرسوں کا تیل ڈلتا تھا. اور سرسوں کے وہ جب ہم دیا اٹھاتے تھے نا تو دیے کے اندر سے تیل نکل کے باہر آ جاتا تھا, وہ دیے باہر سے بھی تیل والے ہو جاتے تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں پہلے اپنا آپ تو سیدھا کر لے, باعمل ہو جا, جب تو باعمل ہو جائے گا پھر سارے باعمل ہوتے چلے جائیں گے. پھر فرماتے ہیں خود اپنی تعلیم کو دینے سے اور سدھارنے والا, لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام. پھر کہتے ہیں ہاں جس وقت اپنی تربیت بھی کر لی, نفس کو بھی سدھار لیا, باعمل بھی ہو گیا, اب ایسا بندہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تمہارے لیے قابل احترام ہے, اس بندے کی قدر کرو. حضرت میں نا آپ کو عرض کروں, بخاری شریف کی روایت ہے, آپ جو ساتھی ہیں وہ جا کے پڑھیے گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پیٹ جس میں شعر ہی شعر ہوں, ہر جگہ پر شاعری, بالخصوص ہماری محافل کے اندر یہ جو نقابت کا کیڑا لگ گیا ہے نا جی, نقیبوں کا کیڑا لگ گیا ہے, یہ بڑا خوفناک کیڑا لگا ہے, یہ گھن کی طرح کھا گیا ہے ہمارے مسلک کو. یہ پیٹ, روایت بخاری شریف کی ہے, جا کے پڑھنا. حضور فرماتے ہیں پیٹ جس میں شعر ہی شعر ہوں, اس سے بہتر وہ پیٹ ہے جس میں پیپ ہو. کینسر والا پیٹ. میرا ایک بچہ یہاں پہ نمازی ہے, اس کو یہ تکلیف ہوئی تھی, اور جو وہ کرب سے گزرا تھا وہ بچہ یوں سمجھے موت کے منہ سے واپس آیا ہے. اس کے پیٹ میں انتڑیوں کا کینسر ہو گیا, وہ سارا پیپ بھر گئی. پھر اس نے آپریشن کروایا, اللہ تعالیٰ نے اب اس کو صحت عطا فرمائی ہے, اب وہ آہستہ آہستہ بچہ ریکور ہو رہا ہے, اللہ اس کو صحت دے. حضور فرماتے وہ پیٹ بہتر ہے جس میں کینسر ہو, پیپ ہو اور شیروں سے بھرا ہو, وہ پیٹ گندا ہے, اور وہ پیٹ بہتر ہے جس میں پیپ ہو. اب ایمان سے بتاؤ نقابت کدھر گئی؟ شاعری ایسی بیکار, شعر ایسے برے, ایسے عجیب, بندہ تصور میں بھی ایسی عجیب سی بات ہے. اب آج کل جو ہمارے سٹیجوں پہ اشعار چل رہے ہیں, اب یہ شاعری بڑی احترام والی جس کو سمجھتے ہیں کہ جناب نی حلیمہ مینو نال رکھ لے, یہ شاعری کیا ہے؟ یہ کلام ہے؟ میں ہوں سنی ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن, یہ شاعری ہے؟ ہاں جی, سارے زمانے دا آسرا نبی ہے تے نبی دا آسرا فاطمہ ہے. ہاں جی, یہ شاعری ہے؟ یہ کلام ہے؟ اور یہ توہین ہے. یہ کیا کلام؟ گھن لگ گئی. کلام پڑھنے آپ وہ پڑھیں جو اعلیٰ حضرت کے ہیں, آپ پڑھیں پھر میرے علی شاہ صاحب کے, آپ پڑھیں ان بزرگ ہستیوں کے, علماء کے پڑھیں یار. یہ شعر پڑھیں, اور بھائی وہاں پہ واہ نہیں ملتی. نہیں, بندہ مر جائے اور کوئی موضوع ملتا نہیں, ماں دی شان شروع ہو جانی. اچھا جی محفل ہو جائے, وہ میلاد شریف کی ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ شان علی شروع ہو جانی ہے, حسین شروع ہو جانی ہے, علی شروع ہو جانی. اللہ معاف کرے, میں ان کا منکر نہیں ہوں, اور بھائی جو تقاضا جس محفل کا ہے اس تقاضے کے مطابق بات کی جائے. ابا جی فوت ہوئے تو وہاں پر موضوع باپ کا بیان کیا جائے, وہاں پہ ماں کی شان کا تو کیا بنتا ہے. شادی کا ماحول ہے تو بات شادی کی جائے, وہاں پہ مرنے کی بات کرنے کا تو کیا ہے. ٹھیک ہے مرنا برحق ہے, بیان ہم بھی کرتے ہیں, لیکن شادی کے موقع پر موت کا موضوع چھیڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے, اور موت کے وقت میں شادی کے فضائل بیان شروع کر دینا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. او بابا وہاں پہ وہ موضوع بیان کیا جائے, وہاں پہ وہ موضوع بیان کیا, جو محفل ہے اس محفل کے مطابق, جو موضوع ہے اس کے مطابق بات کی جائے یار. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں او بھائی دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے خود تعلیم سیکھ لے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے
قرآن پاک حدیث پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.